مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی جانب سے ظلم و ستم زوروں پر ہے۔ تازہ واقعے میں بھارتی فورسز کی پیلٹ فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والا 11 سالہ جنید بھی جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ شہید جنید احمد کو آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعروں کی گونج میں مزار شہداء سری نگر میں پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ 11 سالہ جنید شہید جمعے کو سری نگر کے علاقے سادپورہ میں پرامن مظاہرین پر بھارتی فورسز کی پیلٹ فائرنگ کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ بعد ازاں وہ ہفتے کے صبح سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں آپریشن کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں دم توڑ گیا تھا، جبکہ شدید کرفیو کے باوجود جنید شہید کی نماز جنازہ اور تدفین میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اگر دیکھا جائے تو تقسیم کے بعد جموں و کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کی مزاحمت کے نتیجے میں شروع ہونے والی تحریک کی آزادی میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ نوجوان آزادی پسند رہنما برہان مظفر وانی کی شہادت سے شروع ہونے والی تحریک کے خلاف قابض فوج کی طرف سے طاقت کے ظالمانہ استعمال کے نتیجے میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران 100 سے زائد افراد شہید جبکہ ہزاروں کی تعداد میں شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح پیلٹ گنوں کے استعمال سے سینکڑوں افراد اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ لیکن اس سارے ظلم و ستم کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو سرد نہیں کیا جا سکا۔ مظالم کے باوجود کشمیری اپنے حق کے خود ارادیت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ تعمیر و ترقی اور ملازمتوں کے نام پر ورغلایا بھی جا رہا ہے، لیکن انہوں نے بھارت کی ہر پیشکش کو بری طرح ٹھکرا دیا ہے اور وہ آزادی سے کم کسی چیز پر راضی ہونے کو تیار نہیں۔ دوسری جانب کشمیریوں کی مظالم کی رپورٹیں غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں بھی شائع ہو رہی ہیں، لیکن خود غرضی کی انتہا ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے بھارت کی خوشنودی کی خاطر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ بھارت کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، لیکن کسی کے ضمیر پر ہلکی سی چوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ حالانکہ مسئلہ کشمیر کا حل عالمی ذمہ داری ہے، کیونکہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں میں کشمیر کے حق خود ارادیت اور استصواب رائے کی تائید کی گئی ہے، لیکن مفادات اور خود غرضیوں نے سب کے ضمیروں کو سلا رکھا ہے۔ مشرقی تیمور اور جنوبی سوڈان کے مسئلے پر عالمی ادارے اور بڑی طاقتیں فوراً اکٹھا ہو گئی تھیں، لیکن کشمیری عوام اگر بھارت کی غلامی کی ذلت بھگت رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ عالمی ادارے اور بڑی طاقتیں ہیں۔ اگر سلامتی کونسل کے مستقل ارکان چاہیں تو یہ مسئلہ چند دنوں میں حل ہو سکتا ہے، کیونکہ حل بشکل خود ارادیت اور استصواب رائے موجود ہے اور کئی عرصہ پہلے بھارت بھی تسلیم کر چکا ہے، اب صرف اس پر عمل کرانے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے ضمن میں ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اسلامی ملکوں کی تنظیم اور مسلمان ملکوں نے بھی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی اس طرح تائید نہیں کی جس طرح کرنے کا حق ہے، بلکہ ایران جیسے نام نہاد اسلامی ملکوں کے بھارت کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، اور یہی وہ بڑی وجہ ہے کہ کشمیری عوام آج بھی ظلم و بربریت کے شکار ہیں اور آزادی جیسے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ